كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ یہ جنت سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بہن بھائیو، میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں، دنیا آئیڈیل لائف نہیں، یہ پیپر ہو رہا ہے سب کا، کسی نہ کسی شکل میں ہم سب اللہ کو امتحان دے رہے ہیں، اور پھر ایک دن یہ پیپر چھن جائے گا۔ جیسے امتحان دیتے ہیں تو 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو ہی وہ ٹن ہوتا ہے تو پیپر چھین لیا جاتا ہے۔ ہماری ٹن ہے موت، موت کے ساتھ ہی ہم سے یہ زندگی کا پیپر چھین لیا جائے گا۔ جو اس پہ لکھا ہے وہ اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرا بندہ یہ پڑھ لے پیپر اپنا، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے، اور تیرا اللہ حساب کرنا بہت جانتا ہے۔ کچھ خوش قسمت ہوں گے جن کے پیپر اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، کچھ بدقسمت ہوں گے جن کے پیپر برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور مزے کرو، اللہ کی قسم اپنی مرضی کی یہاں کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا مالک ہو، قارون کے خزانے ہوں۔ یہ دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ اپنی مرضی ٹوٹتی رہے گی، ٹوٹتی رہے گی، ٹوٹتی رہے گی۔ یزید بن عبد الملک 3 براعظم پہ حکمران تھا، عبد الملک کا بیٹا، اس کے بعد ولید آیا، اور اس کے بعد سلیمان آیا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آئے، پھر عبد الملک کا بیٹا یزید آیا۔ تو وہ ایک دن کہنے لگا کون کہتا ہے کہ بادشاہوں کی زندگی مزے کی نہیں ہوتی اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار نہیں سکتے؟ میں آج کا دن مزے سے گزاروں گا اور اپنی مرضی سے گزاروں گا، اور حکم دیا کہ محل کے دروازے سب بند کر دو اور مجھے کوئی خبر نہ سنائی جائے، حکومت کی، بغاوت کی، کسی چیز کی مجھے کوئی خبر نہ سنائی جائے۔ اور اس کی ایک باندی تھی حبابہ، وہ بہت حسین تھی، تو اس کو وہ لے کر اپنے محل میں بیٹھ گیا کہ آج کا دن میں حبابہ کے ساتھ مستی کروں گا۔ تو باتیں کرتے کرتے اس کو اپنی گود میں لٹا لیا، اور انگور پڑے تھے تو ایک دانہ اٹھاتا اور اس کے منہ میں ڈال دیتا، اس کو کھا لیتی، پھر دوسرا دانہ اٹھاتا اس کے منہ میں ڈال دیتا، اس طرح کی ایک مزے کی شکل بنی۔ پھر ایک دانہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا تو اس کے حلق کے اندر جا کے پھنس گیا، تو اس کا کھانسی، سانس اکھڑا، وہ دانہ نہیں نکلا، اور یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گئی، اور اس کا مرضی سے گزارنے والا دن سب سے زیادہ اس کے لیے خوفناک دن بن گیا۔ اتنا غمگین ہوا، 3 دن تک اس نے اسے دفن نہیں کرنے دیا، اس کی لاش سامنے رکھ کے بیٹھا رہا۔ تیسرے دن اس میں بدبو پڑنے لگی اور جسم گلنے لگا، تو پھر زبردستی اس کے رشتہ داروں نے، اس کے بھائی ہشام نے اسے چھین کر اس کو دفن کیا۔ تو مرضی کی زندگی یہاں نہیں، آگے ہے، جہاں یہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ وہاں موت ختم، بڑھاپا ختم، بیماری ختم، غریبی ختم، فقر ختم، غم ختم، دکھ ختم، ہر قسم، نیند ختم، نیند بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جاگتے رہیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جب بھی کوئی پھل پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو کوئی اور ہے، وہ تو اس کے مشابہ تھا جو پہلے کھایا تھا۔ تو اس پر میں آپ کو حدیث سے وضاحت کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں اس آیت کے ذیل میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے میاں بیوی سارے تختوں پر، تو دروازے پر دستک ہوگی اور ایک فرشتہ نوکر دروازہ کھولے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا تھال لے کر، اور تھال کے اوپر ایسے کپڑا ہوگا، وہ کہے گا اپنے مالک سے اجازت دو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔
تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا بھی جنتی سے اجازت لے کے اندر داخل ہوگا۔ یہ عزت و جلال و کمال کی بات۔ یہاں تو آج بادشاہ ہوتا ہے، کل پھانسی چڑھ جاتا ہے۔ تاریخ پڑھو کیا حال ہوا لوگوں کا۔ وہ اجازت دے گا تو آ کر اس کے سامنے ایسے تھال پہ رکھے گا، کہا جی یہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو جب وہ ایسے اس سے کپڑا اٹھائیں گے تو کہیں گے او بھائی یہ تو ابھی کھایا ہے، یہ تو میری جنت کا پھل ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا ایک ٹکڑا اس میں سے لے کر آپ چکھیں۔ تو بیگم صاحب بھی بیٹھی ہیں، میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو وہ اس کو کاٹنے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہاتھ لگائیں گے وہ کٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو منہ میں ڈالیں گے۔ بیگم نے بھی ڈالا، خامن نے بھی ڈالا۔ تو اگر میرے نبی نے فرمایا اس کی جنت میں، یہ آگے میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ویسے تو کروڑوں شروڑوں کی وہاں کوئی گنتی نہیں ہے، لامحدود ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ مزہ الگ ہے۔ ہم ابھی افطاری میں چاٹ بنے گی، ہر گھر میں بنے گی، تو جب وہ 4 5 6 چیزیں ملتی ہیں تو وہ ذائقہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اس کو منہ میں رکھیں گے تو ان کی جنت میں جتنے پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ 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 اس ایک لقمے میں اللہ انہیں محسوس کروائے گا، اور پھر آواز آئے گی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، میرے بندے یہ اس کے مشابہ تھا، یہ وہ نہیں تھا جو تم کہہ رہے تھے۔ اور پھر مزے کی بات اس سے اگلی کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت عورت ہے مادی نعمتوں میں، اور عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت مرد ہے مادی نعمتوں میں۔ تو یہاں ہم سب پیشاب پخانے میں بھرے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ پیشاب بھی لگا ہوا ہے، پخانہ بھی لگا ہوا ہے، بیماری بھی لگی ہوئی ہے، موت بھی لگی ہوئی ہے، بڑھاپا بھی لگا ہوا ہے۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تمہاری بیویاں ہوں گی پاکیزہ، نہ وہاں کوئی حمل ہوگا اور نہ وہاں کوئی ولادت ہوگی، اور نہ بڑھاپا آئے گا، نہ رنگ بدلے گا، نہ روپ بدلے گا، نہ جوانی ڈھلے گی، نہ غم سے پریشانی آئے گی، نہ ڈپریشن ہوگا، نہ انزائٹی ہوگی، خوشیاں خوشیاں، پاکیزہ، خوشبودار۔ اللہ تعالیٰ جنت کی عورت، دنیا کی عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے گا جنت میں۔ اور جنت کی حور کا حسن بتا دوں کہ یہ دیکھیں، یہ میری یہ انگلی کا یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں، فنگر ٹپ، اور عربی میں اس کو بنان کہتے ہیں، اردو میں پورا کہتے ہیں، کہ جنت کی حور کا یہ پورا اس طرح سورج کو دکھا دیا جائے، جیسے لائٹ میرے سامنے ہے، اس طرح دکھا دیا جائے تو سورج اس کی انگلی کے پورے کے نور کے سامنے غائب ہو جائے گا، جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان والی عورت کا حسن کیسا ہوگا، جو کبھی ڈھلتا ہی نہیں، کبھی ڈھلے گا نہیں، کبھی خواہشیں نہیں مٹیں گی، اب تو یار بوڑھے ہو گئے، اب تو کچھ ہوتا نہیں۔ تو ایک جگہ میں بیٹھا تھا، کافی پرانی بات ہے، تو ایک صاحب کے سامنے قورمہ آیا، وہ بوڑھے ضعیف تھے، تو میں پاس بیٹھا تھا، میں اس وقت کوئی 34-35 سال کا تھا، تو انہوں نے قورمہ اپنے سامنے سے ہٹا کر نا میرے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگے لو بھائی کھاؤ، ہمارے تو کھانے کے دن بھی گئے اور نہانے کے دن بھی گئے۔ تو وہاں ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہو، اور ویسے نہانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے بڑی دولت ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نا کہ نو اینڈ، کوئی انتہا نہیں، یہ کھوپڑی میری ایسے ایسے ہلنے لگتی ہے، چونکہ ہمارا دماغ تو لمیٹڈ سوچتا ہے، کھلا نہیں سوچ سکتا ہے۔ ہم فیہا خالدون، کروڑوں سال کے بعد بھی وقت آف ہو جائے گا، وقت کا سوئچ آف ہو جائے گا،
جیسے معراج پر جاتے ہوئے اللہ نے پوری دنیا میں ٹائم سوئچ آف کر دیا تو آپ 7 آسمان، جنت، دوزخ، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی اور اللہ تک کا دیدار کر کے آئے اور واپس آئے تو بستر ویسے ہی گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ وہاں وقت کو آف کر دے گا۔ تو یہ 2 پہلے پارے سے میں نے آیات چنی تھیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اطلب الجنت جہدکم، جنت کمانے کے لیے پوری جان لگا دے، وَاہْرَبُوا مِنَ النَّارِ جَهْدَكُمْ، اور جہنم سے بچنے کے لیے پوری جان لگا دے۔ دنیا کے لیے نہیں کہا کہ پوری جان لگا دے، کہ جنت کے لیے کہا پوری جان لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے لیے فرمایا تو کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں جاؤ میرا رزق تلاش کرو۔ نماز کے لیے فرمایا فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز کے لیے تیزی سے آؤ، تیزی سے آؤ، بھاگ کے آؤ نماز کے لیے۔ جنت کے لیے فرمایا سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، کہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے اور میری بخشش حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اور مقابلے کی دوڑ لگاؤ، جیسے کہ ٹریک پر دوڑ لگائی جاتی۔ ایک دوڑ لگا رہے تو لوگ باغ میں، جس کو جاگنگ کہتے ہیں، کوئی آگے نکل گیا کوئی پیچھے رہ گیا، وہ اپنی چال چلتا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے نہیں، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اور پھر جب اللہ نے کہا میری طرف آؤ تو سب سے طاقتور استعمال کیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہم نے کہا السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من إلى الجنہ، بعید من النار۔ سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید عن اللہ، قریب إلى النار، بعید عن الناس۔ جو بخیل آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ تب ایک چھوٹی سی آیت میں پیش کرتا ہوں، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ حیرت کے اظہار کے لیے عربی میں 2 لفظ تھے، ما افعلہ و افعل بہ۔ قرآن نے ایک تیسرے لفظ کا استعمال کیا جس نے عربوں کو حیرت میں ڈال دیا، جو قرآن القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما سقر وما ادراک ما یوم الدین۔ یہ استعمال پہلے عرب میں نہیں تھا، اس کو قرآن نے استعمال کیا کہ بالکل جب کوئی حیرت میں ڈوب جائے وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے گھاٹی کو پار کیوں نہ کیا؟ اقتحام کہتے ہیں، پہلے سڑکیں تو تھیں، کہیں کھائیاں آ جاتی تھی، کہیں نشیب، کہیں فراز۔ تو جہاں کہیں ایسا ہوتا تھا کہ نیچے نہیں اتر سکتے، گہرائی ہے، اور سوائے گھوڑے کے کوئی اور شکل نہیں پار چھلانگ لگانے کی، اس کو کہتے تھے اقتحام، کہ گھوڑے کو اٹھانا اور ایڑ لگانا اور چھلانگ لگوا کے پار۔ یہ ایک جان کا قرا ہوتا تھا کہ ذرا گھوڑے کا پاؤں پھسلا تو اندر پتہ نہیں زندگی پھر بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ اور اس طرح گھوڑے کو اٹھانا، وہ اس کو بہت زیادہ پریکٹس کروائی جاتی۔ یہ یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی، یہ دونوں گھوڑ سواری سیکھ رہے تھے، تو چھوٹا تو جلدی ماہر ہو گیا، یہ بھی کچھ دوڑانے لگا۔ تو ایک دفعہ یہ گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں گھر سے نکلا، میں نے پوچھا ہاں جی بن گئے ہو مولانا صاحب گھوڑ سوار کا؟ جی۔ میں کیا کھالا ٹاپ کے دکھاؤ؟
وہ کھیت سامنے کھیت تھا کھلا، اس میں فصل نہیں تھی۔ میں نے کہا وہ ایکڑ کے آخر میں جاؤ، وہاں سے گھوڑے کو دوڑاؤ، اور یہ جو کھالا ہے نا کوئی 2.5 فٹ کا 3 فٹ کا، اس سے گھوڑے کو پار ادھر لے آؤ تو میں سمجھوں گا تم گھوڑ سوار بن گئے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے گھوڑے کو لے گیا اور وہاں سے اس کو اٹھایا، اس کو اچھی دوڑائی، اور جب اس کے قریب آیا تو اس کو اٹھانا تھا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، میں اس کا مطلب بتا رہا ہوں کہ چھوٹا سا کھالا تھا، تو جب اس نے گھوڑے کو اٹھایا تو گھوڑے نے کھالا دیکھا، یہ اتنا ماہر نہیں تھا، اس نے یوں منہ مارا تو یوسف صاحب کھیت میں گرے، گھوڑا کھیت سے باہر کھڑا ہو گیا۔ شکر ہے وہ کھیت میں گرا ہے، اس کی ہڈی کوئی نہیں ٹوٹی۔ تو اقتحام کہتے ہیں مشکل کھائی کو پار کرنا۔ پھر اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور سب سے مشکل جہاد، پھر ہر وقت کی محنت تبلیغ، پھر تہجد، پھر عمرے، پھر ذکر، پھر تلاوت، پھر نوافل، کتنے بے شمار کام ہیں۔ کسی کو اللہ نے نہیں کہا کھائی کیوں نہ پار کی، صرف ایک کام کو اللہ نے کہا، جس کو میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو انہیں پھر کھائی کیوں نہ پار کی، اس میں کیا مطلب ہے کہ کوئی کر سکے گا، ہر ایک نہیں کر سکے گا۔ 10,000 کا لشکر تھا قریش کا، جب وہ آئے مدینہ حملہ کرنے تو آگے خندق کھودی ہوئی تھی، تو صرف ایک آدمی نے چھلانگ لگا کے اس کھائی کو پار کیا، عمر بن عبد ود، باقی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، حالانکہ اتنے سارے شاہ سوار تھے، صرف ایک نے گھوڑے کو اٹھایا اور جا کر دوسری طرف جا کر اس نے چھلانگ لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کچھ خبر ہے کہ یہ کھائی پار کرنا میں کیا مطلب لے رہا ہوں؟ کہ نہیں یا اللہ، کا فک و رقبہ، سبحان، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں مصیبت میں، تکلیف میں، بیماری میں، قرضے میں، مصائب میں۔ کوئی مصائب کی ایک قسم ہو تو بتاؤں، یہاں تو ایک سلسلہ ہے دکھوں کا۔ یہ سکھ تو اللہ نے سارے جنت میں رکھے ہیں، تو لوگوں کی گردنیں چھڑانا، لوگوں کی گردنیں چھڑانا، فک و رقبہ، اتنا خوبصورت لفظ ہے۔ پہلے جو تھے نا غلاموں کے، ہم گئے تھے وہ تنزانیہ کے زنجبار ہماری جماعت گئی، نئی بٹ صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہاں جہاں غلاموں کو وہ پکڑ کے لاتے تھے اور وہاں ان کو اندر قید کرتے تھے، پھر بحری جہاز آتے تھے تو ان کو بیچ کے آگے روانہ کرتے تھے۔ زنجبار سے کتنے کالے امریکہ پہنچے اور یورپ پہنچے، تو ان کی گردن میں توق ہوتا تھا کہ یہ بھاگ نہ جائیں، تو توق وزنی ہوتا تھا، وہ بڑے کرب اور تکلیف میں ہوتا تھا غلام۔ تو اللہ نے وہ تعبیر لی، فک و رقبہ، کہ جس کے گردن میں لوہے کے توق پڑے ہوں اس کے توق کھول کے آزاد کرو۔ ہر مصیبت زدہ کی گردن میں توق ہوتا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، فی یوم ذی مسغبہ، صبغ کہتے ہیں اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ بارش ہوتی ہے تو ہم پورا بھیگ جاتے ہیں، اگر باہر ہوں پورا بھیگ جاتے ہیں، کہیں سے بھی ہمارا کوئی پہلو نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آدمی جس پر بھوک بارش کی طرح چھا گئی اور کہیں سے بھی وہ نہیں نکل پا رہا اس بھوک سے، اس کو اس بھوک سے نکالنا، خاص طور پر جب وہ تیرا رشتہ دار ہو اور ہو بھی یتیم۔ رشتہ داروں میں کوئی مالدار ہو جائے
تو غریب حسد کرتے ہیں اور مالدار تکبر کرتا ہے، وہ ان کے ضائع ہونے کی تمنا کرتے ہیں، وہ ان پر اپنے مال کا روب جتلاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ذا مقربہ، جو تیرا قریبی رشتہ دار ہے نا، قرب والا، اس کو بھوک نے بارش کی طرح ایسے گھیرے میں لے لیا ہے، نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، اس کو کھانا کھلا۔ او مسکین، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے گھر میں ایک دن کا کھانا ہو۔ مسکین سکن سے ہے، سکن ہوتا ہے ٹھہر جانا، ٹھہر جانا۔ مسکین جس کے زندگی ٹھہر گئی ہو بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، اس کے پاس ایک لقمہ روٹی۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس 24 گھنٹے کا تو کھانا ہو، آگے کوئی نہ ہو۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو، سکن، سکون ہم عام طور پر کہتے ہیں، سکون آ گیا۔ اس مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا۔ اب اس ویلفیئر کے کام میں غیر مسلم بھی شریک ہیں، مسلم بھی شریک ہیں، تو پھر اللہ نے آگے اس پچھلے کام کی قبولیت کی شرط لگائی، ثم، صرف اتنے سے پاس نہیں کروں گا، ثم، پھر اس کے بعد تم کان من الذین آمنوا، تم ایمان والے بھی ہو، ایمان والے بھی ہو، ایک شرط۔ دوسری وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور لوگوں کو صبر اور رحم کی دعوت بھی دینے والے ہو۔ پتہ چلا تبلیغ کا کام تو اللہ ہمارے ذمہ لگا رہا ہے کہ لوگوں کو خیر کی بات کرو، لوگوں کو صبر کی بات کرو، لوگوں کو معاف کرنے کی بات کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی بھر کا سودا ہے، جتنا ہم اللہ کو دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قحط آ گیا تو لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے کہ جی کیا کریں کیا کریں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہنے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، آنے والی ہے۔ تو چند دن گزرے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ ملک شام سے 1000 اونٹوں کا، یوں سمجھیے 1000 ٹرالے اس زمانے کا قافلہ۔ تو جتنے وہ تاجر تھے بڑے جو تھوک والے، وہ ان کے پاس گئے کہ جی سودا کریں۔ کہنے کہ کیا دو گے؟ کہنے کہ 10 روپے کی چیز 12 میں لے لیں۔ کہ نہیں مجھے منظور نہیں۔ اچھا 10 روپے کی چیز ہم 14 میں لے لیں۔ کہ نہیں مجھے نہیں منظور۔ کہ اچھا ہم 10 روپے کی چیز 15 میں لے لیں گے، اس سے آگے ہماری ہمت نہیں۔ تو عثمان نے فرمایا کہ مجھے قیمت زیادہ لگ چکی ہے، لہذا میں تمہیں نہیں بیچوں گا۔ وہ کہنے کہ سارے جو ہیں تھوک کے تاجر وہ تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تو اب کون ہے جو آپ کو زیادہ پیسے لگا گیا؟ تو کہا تم سے پہلے میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ تو عثمان تیرے 1 روپے کی چیز میں 10 روپے میں خریدوں گا۔ تو لہٰذا میں اللہ کو بیچ رہا ہوں۔ مدینے میں قحط ہے، میرے 1000 اونٹوں سمیت سارے مدینے والوں پہ صدقہ۔ تو اس رات حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی سفید گھوڑے پر ہیں، سبز پوشاک ہے اور سونے کی لگام ہے گھوڑے کی۔ تو عبداللہ بن عباس نے گھوڑے کی لگام پکڑ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے۔ کہنے کہ عبداللہ آج تو میں فارغ نہیں، آج اللہ تعالیٰ نے عثمان کی سخاوت کو قبول کیا ہے اور جنت کی ایک حور سے اس کا نکاح کیا ہے اور اس کا ولیمہ پورے جنت والوں کے لیے رکھا ہے، تو میں آج اس ولیمے میں جا رہا ہوں۔ تو بھائیو، اللہ سخی سے پیار کرتا ہے، وہ نا عبادات میں ڈھیلا بھی ہونا تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں، چاہے ایک ٹانگ تک لو کہ ساری رات اللہ ہو کرے، سخی سے اللہ کو پیار ہے۔ نتیجہ ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ اس میں بھی ایک مزہ ہے، جیسے جواب دینے میں مزہ ہے، چپ رہنے اور سہنے
اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ کا میں نے ترجمہ کیا، عَلَىٰ یہ عَلَىٰ کا ترجمہ ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہو تو میرا تمہارا استادی شاگردی کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ اس ماحول سے یعنی آپ بچے ہیں، ماحول سے متاثر تو ہر آدمی ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے بلایا ہے کہ اللہ کرے عندلیب کرے مل کے آہوزاریاں، تو پکار ہائے گل میں پکاروں ہائے دل۔ تو مد مقابل کو لگا رہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ماں جو کچھ کہیں، جو کچھ کہیں۔ دیکھو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، حجراً جمیلا۔ حجراً جمیل کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہ تعلق توڑنا ہے، نہ جواب دینا ہے، اور نہ منہ موڑنا ہے، تھوڑا فاصلہ رکھو۔ یہ نبی کی دعوت کے آداب بتا رہا ہوں۔ نبی والی دعوت، نبی والی محنت، تم کے قریب جتنا ہوتے جاؤ گے اتنا تھوڑی سی زندگی میں زیادہ کمال ہوگی۔ آپ تشریف فرما تھے کوہ صفا پر، تو ابو جہل گزرا، آپ کو دیکھ کے گالیاں دینے لگا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ چپ بیٹھے رہے، میں پھر اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے رہے، پھر اس نے اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے رہے، پھر اس نے ڈنڈا ہاتھ میں تھا آپ کے سر پہ مارا، کمر پہ مارا، آپ خاموشی سے پٹتے رہے۔ نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ رکانا جیسے کہ اٹھا کے پھینک دیا تھا، تو ابو جہل کیا تھا؟ پھر آپ کو یہاں سے پکڑا اور یوں پتھروں پہ گھسیٹتا ہوا چلا، اور آپ نے اف نہیں کی۔ طائف کے پتھر کھا کے بھی آپ کہیں لا ان شئت اطبق علیہم الاخشبین۔ اگر آپ قرآن پڑھو اور آپ سیرت پڑھو تو آپ کا رخ ہمیشہ صحیح رہے گا۔ اگر آپ صرف آج کے اکابر کو دیکھو، آج کی کتابیں پڑھو، تو نبی کے سوا تو کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ ادب ہے، احترام ہے، اتباع صرف نبی کا ہے۔ تو اس کے بدلے میں ہوا کیا؟ حضرت حمزہ شکاری تھے رضی اللہ عنہ، شام کو واپس آئے تو ان کی باندی وہاں کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا رے ابا ہمارا، آپ کی بیٹی کا نام تھا ہمارا، بیٹا کوئی نہیں تھا، ابا ہمارا کاش آج تو اپنے بھتیجے کا حال دیکھتا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا یہ ابو الحکم نے اسے مار 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 کے لہو لہان کر دی۔ ان کے ہاتھ میں وہ کمان تھی، کمان بھی لکڑی کی نہیں تھی، لوہے کی تھی۔ تو وہ سیدھے غصے سے پہنچے حرم میں، آگے نادیہ میں بیٹھے ہوئے تھے قریش۔ کہنے لگے تو نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہوا ہے؟ اور زور سے ماری کمان، اس کے سر پر خون نکلنے لگا۔ تو اس کے قبیلے کے لوگ اٹھے پکڑنے کے لیے، کہا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو، یہی تو محمد چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ کہنے لگا میں بھی آج محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب کہنے کہ جب میں گھر گیا
تو آج شیطان نے مجھے پکڑا، یہ تو نے کیا کیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، چونکہ وہ جوش میں کلمہ پڑھا اور حمیت میں رشتے کی، تو اب شیطان کا بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، آبا و اجداد کا کلمہ چھوڑ دیا، کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح میں گیا، میں کہا یا رسول اللہ میں نے رات کلمہ پڑھا ہے پر میرا دل نہیں ٹک رہا، تو آپ نے ایسے ان کے دل پہ ہاتھ مارا کہ یا اللہ ثبت ہو وسدد، کہتے اسی وقت ایمان میرے اندر اتر گیا۔ اور نماز جو نفلی نماز ہوتی تھی، آج نماز حرم میں ہوگی، ایک طرف عمر ایک طرف حمزہ، بیچ میں صحابہ اور اللہ کے نبی، یہ دونوں دائیں بائیں اور حرم میں آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، کسی کو چوں کہنے کی بھی ہمت نہیں۔ تو نبی کی محنت اپنی ذات سے ہوتی۔ اب یہ آیت بعد میں آئی، جو اقرا کے بعد جو پہلی آئی ہے آیت وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سارے ہدایات کس کو ہیں؟ کبھی قرآن کھول کے دیکھا تو کرو۔ مدثر کہتے ہیں چادر میں لپٹا ہوا، مزمل بھی کہتے ہیں چادر میں لپٹا ہوا، تو پھر یہ دو الگ لفظ کیوں ہیں؟ عربی کوئی عجب زبان ہے، 80 نام ہیں تلوار کے عربی میں، 80 نام، ٹیڑھی ہو تو اور نام، سیدھی ہو تو اور نام، ایسا دستہ ہو تو اور نام، ایسا دستہ ہو تو اور نام۔ جو رات کو سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مزمل کہتے ہیں، جو دن میں سویا ہوا ہو اسے مدثر کہتے ہیں۔ جب تہجد میں اٹھانا تھا تو یا ایھا المزمل، جب دعوت کے لیے اٹھانا تھا تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے جو ادھر سے اور ادھر سے ایک طرح ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا کر کے پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ بنتا، یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن۔ یہ اللہ نے اس کو کیوں اس طرح کیا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے پھرتے چلتے اپنے رب کے بول بول، اپنے رب کے بول بول۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے ظاہر کو بھی صاف ستھرا خوبصورت بنا۔